لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لبیک والے فاروقی چینل پر۔ میں ہوں کاشف رضا سیالوی۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ اس وقت گردش کر رہا ہے، اس پر مختلف قسم کے رہنما بھی اپنی کوششیں کچھ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما، پارلیمانی لیڈر، سندھ صوبائی اسمبلی کے ممبر، امیر کراچی جناب مفتی قاسم فخری صاحب کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے فاروقی چینل کو وقت دیا، کیونکہ ظاہر آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ٹرانسجینڈر ایکٹ کی منظوری در حقیقت بے حیائی کی عالمی تنظیموں کے ایما پر کی گئی ہے، اور اب اسلامی نظریاتی کونسل بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم کا کہہ چکی ہے۔ تو کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری اسمبلی میں جو لوگ ہیں وہ اسلامی قوانین سے یا تو واقف نہیں یا پھر مغرب کے غلام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی بالکل، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر خاندانی یہ قانون ہے جس کو پاس کر دیا گیا، اور اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے ہیں۔ اس قانون پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور اس کے زمرے میں 30,000 تک مرد اور خواتین نے اپنے جنس کو تبدیل بھی کر دیا ہے۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والا ایک قانون ہے کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لیا ہوا، اس ملک میں اس طرح کا غیر اسلامی قانون پاس ہونا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پوری عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے کیسے اور کس طرح کے لوگوں کو انتخاب کیا، جو کہ نعرہ انہوں کا کچھ اور تھا اور ایجنڈا انہوں نے کچھ اور دکھایا، اسلام کے خلاف دکھایا۔ اسلام کے معاملے میں اور اس طرح کے غیر اسلامی قوانین بنانے کے حوالے سے یہ ساری جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ خاموشی سے ایسی چیزوں کو پاس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غیر شرعی قانون ہے۔ اس کی ہم نے سندھ اسمبلی میں نے بذات خود اس کی مذمت میں کہ اس کو مکمل منسوخ کیا جائے، اور اس میں علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اس کے بعد پھر ایسے قانون کو پاس کیا جائے۔ جی، دوسرا حضرت یہ ہے کہ 2018 میں یہ قانون پاس ہوتا ہے اور ہماری ایک شرعی عدالت قائم ہے، تو اس ٹائم سے اب تک شرعی عدالت اب تک خاموش ہے، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوا۔ تو کیا ایسے قوانین کا پاس ہو جانا پھر شرعی عدالت کا موجودگی میں، تو اس عدالت کا کیا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، بات تو ایسی ہے کہ یہ غیر اسلامی قانون جو پاس ہوا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اور جیسے جیسے لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو ہر طبقے نے، ہر لحاظ سے ہر بندے نے آواز اٹھائی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے شرعی عدالتوں کی بات کی ہے، تو شرعی عدالتوں میں چاہے وہ کوئی بھی عدالت ہو، شرعی ہو یا غیر شرعی عدالتیں ہوں، ان میں جب انصاف پر مبنی بات نہیں ہو اور غیر انصافی کے کام ہو، شریعت کے علاوہ خلاف کوئی کام ہو، وہ بالکل چاہے کوئی شرعی عدالت ہو یا غیر شرعی عدالت، اس کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور وہ بالکل قبول نہیں ہے کسی کو بھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ کن اجلاس 3 اکتوبر 2022 کو طلب کر لیا ہے۔ تو اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدشہ ہے کہ حکومت صرف برائے نام نہاد کے لیے کاسمیٹک اور سپرفیشل قسم کی تبدیلی کر سکتی ہے، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر جو حقیقی خرابی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں جو تبدیلی کرنی چاہیے وہ نہیں ہوتی، تو پھر کیا عمل ہوگا؟ جی بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی ہم تو خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ اسلام کے خلاف ہم پاکستان میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں کریں گے، اور ہم توقع یہی رکھتے ہیں کہ اس کو علماء کرام کی، سنجیدہ علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس کمیٹی کے تحت اس بل کو لانے کے بعد، زیر بحث لانے کے بعد، اس میں جو جتنے بھی غیر شرعی معاملات ہیں، غیر شرعی شکیں ہیں، سب کو نکال کر اس کو اسلامی لحاظ سے رکھ کے، تمام اسلامی معاملات اس میں رکھ کے قانون بنایا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم لوگ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ حضرت
اکثر یہ ہم نے سننے کو ملتا ہے کہ علماء کرام کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، علماء کا کیا کام ہے، اور اکثر لبیک والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی مساجد تک رہیں۔ تو اب جس طرح کے بل اکثر آتے رہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے، اور اب ٹرانسجنڈر ایکٹ بل آیا، تو کیا اسی کی عکاسی نہیں کرتا؟ کیونکہ علماء کرام اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو اس طرح کے بل نہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو آگے پاس نہیں ہو سکتے، تو یہ اسی کی کڑی نہیں ہے کیا؟ جی بالکل درست ہے۔ اصل میں عوام کو ایسی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے اور ہماری عوام بیچاری ان چیزوں میں پھنس جاتی ہے۔ اب گٹر، نالا، روڈ، سڑکیں، اسی چیزوں میں ہی پھنسایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام بالکل سوچتی نہیں ہے کہ یار گٹر نالے کے علاوہ بھی ہمیں نکل کے کچھ اور بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے۔ پاکستان کتنی تباہی ہو رہی ہے، کتنی مہنگائی ہے اور کتنی پریشانیاں ہیں، لوگ کتنے بے روزگار ہو گئے ہیں، اور اسلام پر کیسے حملے ہو رہے ہیں اور کس طرح کے غیر اسلامی قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ ساری چیزوں کو عوام کو دیکھنا ہوگا اور عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں گٹر نالوں سے نکلنا ہوگا۔ ان گٹر نالوں میں ہمیں پھنسایا گیا ہے، ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا ہے ان چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ عوام کو تحریک لبیک پاکستان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ایسے غیر شرعی کام بھی رک جائیں اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے۔ خوشحالی جھوٹ سے نہیں آ سکتی ہے، سچی بات سے آئے گی، اور وہ سچی بات یہی ہے کہ پاکستان میں جب دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت پی ڈی ایم کی جماعتیں اور تحریک انصاف دونوں ٹرانسجنڈر قانون کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے میں شریک ہیں۔ اس صورتحال میں اگر کوئی انہیں ووٹ دیتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کیا گناہ کا برابر شریک ہوگا؟ اور جو ووٹ اب تک دے چکے ہیں ان کے لیے کیا عمل ہے کہ وہ اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ تو بالکل واضح بات ہے، برائی کا آپ جب ساتھ دیں گے تو وہ برائی میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اب وہ جتنے گناہ کے کام کریں گے، اس طرح کے غیر شرعی کا قوانین وہ پاس کرائیں گے، وہ طاقت کس نے دی ہے؟ وہ عوام نے دی ہے، عوام کے ووٹ نے طاقت دی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے ٹھیک ہے ایک پرچی ہے یار اپنے مقصد کے لیے دے دو، مقصد بھی حل ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو خیر ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے، در حقیقت ان کے ووٹ سے جو منتخب ہو کر جاتے ہیں وہ جتنے بھی گناہ کے کام کریں گے، جتنے غلط کام کریں گے، ان کے ووٹ کی اس طاقت کی بنا پر وہ بھی بالکل اس گناہ میں شریک ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں اور نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے۔ انشاءاللہ۔ حضرت ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کی جیسی گونج گرج سنائی دی، تحریک لبیک پاکستان کے سب سے زیادہ امیدواران جو ہے وہ کراچی میں موجود تھے۔ تو سیلابی صورتحال صرف سندھ میں ہے جبکہ کراچی الحمدللہ سے کوئی مسائل نہیں ہے، تو پھر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا منسوخ کرنا، اب تک دوبارہ اعلانات نہ کرنا، اور اس پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو خاموشی ہے اس کے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہیں ان کی؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کو چاروں طرف بات نظر آ رہی ہے اور چاروں طرف ان کو نظر آ رہا ہے کہ لبیک لبیک ہے، اور کراچی میں الحمدللہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ بھی ہم نے کھڑے کیے ہیں، اور ہمارے جذبات اور عوامی جتنے بھی رجحانات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ بلدیات میں یہ کلین سوپ کریں گے اور مکمل ان کے نمائندے آئیں گے۔ اب پریشان ہیں، کبھی الیکشن کو آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی کیا بہانہ بنائیں، کبھی کیا بہانہ۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسے بہانوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہماری ساتھ ہے اور ہمارے جو امیدواران ہیں وہ مکمل تیاری میں ہے، جذبات میں ہے، مکمل مضبوط الیکشن لڑنے کو ہم تیار ہیں۔ وہ جب بھی اعلان ہو، ان کے ایسے ہتھ کنڈوں سے ہم بالکل گھبرانے والے نہیں ہیں، اور یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ مگر ان کا یہ رویہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ابھی ڈر چکے ہیں، اب یہ پریشان ہیں، یہ خوف زدہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا کراچی میں میئر آنے والا ہے۔ بالکل۔ آخر میں حضرت یہ بتائیں کہ جو صدر میں واقع قائدیانوں کے مرکز کو مسجد کی شکل دی گئی، آپ لوگوں نے اس پر ایف آئی آر کٹوائی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس عمارت کو گرا دینے کا حکم آئے گا، یا مینار کو ہٹانے کا حکم آئے گا، یا پھر جو کچھ ادارے ہیں وہ قادیانیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کرنا چاہتے؟ جی دیکھیں بات تو بالکل واضح ہے، قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہیں، تو جب کافر ہیں اور ان کو اس طرح کی تبلیغ سے، گنبد بنانے سے، یعنی اپنے مرکز کو مسجد کہلانا اور اپنی جو اس طرف بلاتے ہیں اس کو اذان کا نام دینا، یا گنبد بنانا یا مینارہ بنانا، یہ سب غیر قانونی کام ہیں۔ تو غیر قانونی کام پر
اداروں کو چاہیے وہ ان پر مضبوط گرفت کریں اور اس غیر قانونی عمل سے ان کو روکیں. جیسے تجاوزات پر ہوتا ہے نا کہ جب تجاوزات ہوتے ہیں تو فوراً گرا دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک تجاوز ہے جو قانون سے تجاوز کیا گیا ہے. جب تجاوز ہو گیا ہے تو جتنی چیزیں تجاوز ہے اس کو گرا دیا جائے, اس کو روک دیا جائے. مسلمان اس وقت پریشان ہیں اور ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں کہ ہمارا قانون کیوں ہاتھ میں, قانون کو کوئی ہاتھ میں کیوں لے, اور قانون کیوں حرکت میں نہیں آ رہا. قانون حرکت میں آئے تاکہ کوئی قانون کو ہاتھ میں بھی نہ لے, اپنے جذبات پر بھی قابو پا سکے. ہم یہی امید رکھیں گے کہ ادارے انشاءاللہ قریب میں ہی انشاءاللہ اس سے جتنے بھی جہاں یہ قادیانیوں کے مرکزوں پہ گنبد بنے ہیں, مینار بنے ہیں, ان کو انشاءاللہ انتظامیہ خود گرائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت آخر میں یہ ہے کہ عوام نے آپ کو دیکھا سندھ اسمبلی میں جس طریقے سے آپ نے نمائندگی کی تحریک لبیک کے علاوہ, جس طرح مسلمانوں کی آپ نے نمائندگی کی, جو بل پیش کیے, جو آپ نے مخالفین کے جو وہ ہتھ کنڈے تھے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے اس پر آپ نے بھرپور آواز اٹھائی, تو کیا ہم آنے والے دنوں میں یا آنے والے عام انتخابات میں آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر بنتے دیکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ قوم بڑی محبت کرتی ہے اور قوم اس بات پر بالکل موجود ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم قائم ہو. آپ میری بات کر رہے ہیں کہ میں قومی اسمبلی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے آنے والی حکومت تحریک لبیک پاکستان کی ہے انشاءاللہ. حضرت بڑی نوازش, بہت محبت آپ نے دی, بڑا شکریہ آپ کا ادا. جی شکریہ, آپ آئے, تشریف لائے, آپ نے بھی وقت نکالا اور ہمارے خیالات کو آپ نے جانا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. یہ ہے ناظرین ہمارے وہ رہنما جو دراصل اس وقت اسمبلیوں میں ہونے چاہیے تھے, قومی اسمبلی میں. اگر ایسے رہنماؤں کو آپ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو بل ہیں, جو اسلام مخالف بل ہیں, وہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. اور دوسرا سب سے اہم چیز یہ ٹرانسجنڈر بل کے سمجھنے کے حوالے سے, ٹرانسجنڈر مطلب جنس کو تبدیل کرنا. جنس تبدیل, اگر آپ لڑکے ہیں آپ آسانی سے لڑکی بن سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, جو آسانی سے اور خاموشی کے ساتھ حکومت نے اس کو قانون بنا دیا. تو ہم تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں, تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں, تاکہ ایسے علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوں جو غیر قانونی غیر شرعی بل پاس نہ ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.